شعری اصطلاحات کے حوالے سے ہے۔ پارٹ فرسٹ میں یعنی فرسٹ ایئر میں 5 نمبر کا سوال ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ شعری اصطلاحات میں سب سے پہلے مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف۔ مطلع، آج ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو شاعری کے حوالے سے بھی اہم ہیں اور ہمارے اردو سلیبس کے اندر نصاب میں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونا۔ طلوع ہونا یا سورج کے نکلنے کی جگہ کو بھی مطلع کہا جاتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں فرق ہوتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم سے مراد شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدہ کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ یہ میر تقی میر کے غزل کا پہلا شعر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے دونوں میں سے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں۔ ہم قافیہ اس میں زبانی اور روانی جو ہے یہ قافیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور اس کی یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ اس لیے یہ غزل کا مطلع کہلائے گا۔ یہاں پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ مطلع صرف وہی شعر ہوگا جس کے جو غزل کی ابتدا میں بھی ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہو، اسے ہی ہم مطلع کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہو اور وہ غزل یا قصیدہ میں پہلے نمبر پر آئے تو اسے ہم پہلا شعر تو کہیں گے مگر اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے۔ اس لیے اس کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ پہلا شعر بھی ہو، اور نمبر 2 جو ہے اس کو ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہو۔ مطلع کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ شاعر کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہلا شعر اس کے بھی دونوں میں سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اس سے اگلا شعر اس کے بھی دونوں میں سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اس کا اگلا شعر یعنی تیسرا شعر اس کے دونوں میں سے بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو ہم ان کو یہ نام دیں گے۔ پہلے شعر کو ہم مطلع کہیں گے، دوسرے شعر کو ہم مطلع ثانی کہیں گے، اور تیسرے شعر کو مطلع ثلاثہ یا ثالث کہیں گے۔ اگر پہلے شعر کے بعد دوسرا شعر جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اور اس کے بعد تیسرا شعر جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہو، تو ہم دوسرے شعر کو حسن مطلع کہیں گے۔ حسن مطلع، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مطلع کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ یہ شاعر کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 1 شعر، 2 شعر، 3 شعر یا 4 اشعار جو ہیں اور وہ ان کے اوپر مشتمل، یا اس سے بھی زائد جو ہے وہ اس کے دونوں میں سے ہم قافیہ اور ہم ردیف کر سکتا ہے، اسے ہم مطلع ہی کہیں گے۔ وہ مطلع کی جو کیٹیگری ہے اسی کے اوپر پورا اترے گا۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں مقصد۔
مقطع کے لغوی معنی ہوتے ہیں کاٹنے کی جگہ. مقطع کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. لغوی معنی کاٹنا، ختم کرنا یا روک دینا کے ہوتے ہیں. شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدہ کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے ہم مقطع کہتے ہیں. غزل یا قصیدہ کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے ہم مقطع کہتے ہیں. اس کے لیے بھی دو شرائط ہیں. نمبر 1 تو وہ غزل یا قصیدہ کا آخری شعر ہو، اور نمبر 2 اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا. اگر غزل کا آخری شعر ہے یا قصیدہ کا آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو ہم اس شعر کو آخری شعر تو کہیں گے مگر اسے مقطع نہیں کہیں گے. میں مثال دیتا ہوں. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یہ میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے میر، اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے، اس لیے یہ مقطع کا شعر کہلائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر مقطع کے علاوہ کسی اور شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے. یعنی ابھی آپ کے سامنے ایک میں مثال رکھی تھی، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. یہ غزل کا مطلع ہے، حالانکہ اس میں بھی شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لیکن ہم اسے مقطع نہیں کہیں گے. مقطع کی بنیادی شرط ہے کہ وہ غزل یا قصیدہ کا آخری شعر بھی ہو اور شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو. اسی طرح اگر کسی اور شعر میں بھی وہ اپنا تخلص استعمال کر دیتا ہے تو اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے. مقطع کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں. نمبر 1 کہ وہ غزل یا قصیدہ کا آخری شعر ہو اور ساتھ میں اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو. اس کے بعد آگے چلتے ہیں قافیہ. قافیہ بھی بنیادی طور پر عربی زبان کا ہی لفظ ہے. اس کے معنی اس کی جمع جو ہے وہ قوافی کہلاتی ہے. قافیہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پے در پہ آنے والا یا پیچھے پیچھے آنے والا. شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدہ کے اندر آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آئے قافیہ کہلاتے ہیں. قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے جمع جو ہے قوافی کہلاتی ہے. لغوی معنی پے در پہ آنے والا، پیچھے پیچھے آنے والا. شعری اصطلاح میں غزل یا
قصیدہ کے اندر آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آئے قافیہ کہلاتے ہیں۔ ایک بار اور ذہن نشین کر دیجیے کہ قافیہ یہ شاعری کے اندر اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ قافیہ کو شاعری کی شان بھی کہا جاتا ہے۔ قافیہ کے بغیر شاعری مکمل نہیں ہوتی، جبکہ ردیف کے بغیر شاعری مکمل ہو سکتی ہے۔ قافیہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مطلع کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ ضرور آئے گا، باقی ہر شعر کے اندر اس کے دوسرے مصرے کے اندر آئے گا۔ اس کی آپ ڈیفینیشن، اس کی تعریف کے اندر آپ یہ الفاظ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ قافیہ اصطلاح میں غزل یا قصیدہ کے اندر آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آئے اور غزل یا قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں الفاظ آئیں، ہم وزن الفاظ، انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنا، جانا، گانا، کھانا، یہ الفاظ جو ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو وزن کے اعتبار سے اور اسی طرح آواز کے الفاظ سے ایک جیسے الفاظ ہیں، آنا، جانا، گانا، کھانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، ردیف۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھ کر سواری کرنے والا، یعنی ایک گھڑ سوار ہے، سواری کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو دوسرا شخص بیٹھا ہوگا اسے ہم ردیف کہیں گے۔ شعر اصطلاح میں غزل یا قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں بغیر تبدیلی کے جو کہ تو آنے والے مستقل الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور ردیف کے الفاظ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، میر دریا ہے، سنے شعر زبانی اس کی، اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اب یہاں پر دیکھیے زبانی، روانی یہ وہ الفاظ ہیں جو قافیہ کہلاتے ہیں، اور اس کی یہ وہ الفاظ ہیں جو دونوں مصروں میں بغیر تبدیلی کے آ رہی ہیں، اسے ہم ردیف کہیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض غزلیات کے اندر یا قصائد کے اندر ردیف موجود نہیں ہوتی، اور ردیف کا ہونا یہ لازمی بھی نہیں ہے، قافیہ کا ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ قافیہ شاعری کی شان کہلاتا ہے، اور ردیف جو ہے یہ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی غزل یا قصیدے کے اندر ردیف موجود نہ ہو تو ایسی غزل یا قصیدے کو ہم غیر مرتب کہیں گے، ایسی غزل یا
قصیدے کو ہم غیر مرتب کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی بھی دو شرائط ہے۔ نمبر 1 کہ یہ مستقل الفاظ ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور نمبر 2 یہ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں بغیر تبدیلی کے اور قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔